کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی اس طریقے سے قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے ان معاملات کے اندر جو ایک اہل بیت سے محبت رکھنے والے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذرا غور کریں اب جہلمی صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کریے گا۔ دوسری ٹیکنیکلی اسپیکنگ، جس شخصیت کی طرف آپ نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے وہ عقائد اور نظریات نہیں تھے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، ان کے ایک منٹ جہلمی صاحب نے کیا فرمایا کہ ان کے وہ عقائد و نظریات نہیں تھے جو آپ بیان کرتے ہیں، لیکن کن معاملات میں؟ ذرا سنیے گا کہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روافض کے اعتراضات کا جواب دینے پر جہلمی صاحب جو ہے نا وہ یہ الزام یا بہتان لگا رہے ہیں۔ ذرا سنیے۔ کی جو عفت اور عصمت کے کانٹیکسٹ میں اب ذرا سنت کی روشنی میں عقیدہ بنتا ہے وہ عبد القادر ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ عصمت یعنی معصوم مان لیا۔ عصمت کا لفظ جو ہے وہ اسی سے معصوم کا لفظ نکلا ہے، تو جہلمی صاحب کتنے آرام سے عصمت کا عقیدہ کہ سیدنا علی معصوم تھے، معصوم کا استعمال نہیں کیا، عصمت کا کر دیا اور ساتھ عصمت لگا دیا تاکہ لوگوں کا ذہن اس پر نہ جائے کہ وہ معصوم مان رہے ہیں۔ تو جہلمی صاحب اس طریقے سے اپنے باطل نظریات کو اہل سنہ کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، جب ان کی میں شکل بھی دیکھ رہا ہوں تو جو خاص جب وہ اس طرح کا کرتے ہیں نا وہی انداز ایک اثر ان کے چہرے پر آتا ہے۔ آگے سنیے ذرا۔ وہ متاثرین احمد بن حنبل تھے۔ ہاں جی، اب دیکھیے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل پہ بھی اعتراض کر دیا، یہ ان کے متاثرین تھے، یعنی کہ امام احمد بن حنبل اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ایک ہی عقیدہ تھا، اور یہی جہلمی صاحب کو برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ ہیں جہلمی صاحب، اتنا یہ سیدنا معاویہ سے اس شخص کے دل میں نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو باطل نظریات پھوٹ پھوٹ کر نظر آ رہے، لیکن جو ان کے جاہل قسم کے، معاف کیجیے گا جاہل نہیں، میں جاہل سے بجائے کہوں گا کہ گمراہ قسم کے، بال قسم کے جو معتقدین ہیں نا، وہ جہلمی صاحب کو ہر صورت میں مانتے ہیں۔ اب ذرا سنیے جہلمی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے غنیت و طالبین میں امیر شام کا بھی دفاع کیا ہے۔ تو حضرت معاویہ کا اگر دفاع کیا ہے نا، ان کے دل میں دیکھ بغض ہے، امیر شام کہہ رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ رہی ہے، بہرحال اپنا بغض ظاہر کرتے ہیں، کبھی کہہ بھی دیتے۔ تو دیکھیے کہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر دفاع کیا ہے تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے، یہ ایگری نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ایگری نہ کرنے سے تو بات نہیں بنتی نا، وہ تو در جگہ ایگری نہیں کرتے۔ آگے سنیے۔ تو بالکل وہ ناانصافی پہ مبنی ہے۔ میں تو اچھا بھائی، ناانصافی پہ مبنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمیں آپ کی عدالت سے ناانصافی کی کا فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے، یہ خود ناانصافی اور ظلم پر مبنی ہے۔ یہ کیوں ہم مانیں کہ آپ نے فیصلہ کر دیا ناانصافی میں مبنی ہے تو ہم تسلیم کر لیں؟ ہم تو خود دیکھیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے جیسا کیا، کہ آپ کے دلائل اور گلیاں ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، سب نے ہی دیکھی ہوئی ہے۔ آپ کے فیصلے پر وہ یہ کہہ دینا کہ وہ جو ہے ناانصافی میں مبنی ہے، یہ تسلیم نہیں ہوگا۔ آگے سنیں ذرا۔ قادر جیلانی سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ ہاں جی، آپ ایگری نہیں کرتے تو ضروری ہے کہ آپ سے ایگری کیا جائے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ ہی غلط ہوں۔ نہیں، جہاں جہلمی صاحب ایگری نہیں کریں گے، ان کے معتقدین یہی کہیں گے کہ جہلمی صاحب حق پر ہیں، چاہے وہ کسی سے بھی ایگری نہ کریں۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ آگے سنیے۔ جو شخص اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اسے اپنے آپ کو قادری نہیں لکھنا چاہیے۔ اچھا، نہ لکھے یا لکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیخ صاحب کا نظریہ غلط تھا، نہیں، وہی جو نظریہ ہے نا وہی ٹھیک تھا، اور آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اسے جہلمی نہیں کہنا چاہیے، آپ کے نام سے منسوب نہیں کرنا چاہیے اپنے کو، کیونکہ آپ وہ نقائد پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح سیدنا حسین کی تنقیص غلط ہے، اسی طرح ان کی شان میں غلو بھی غلط ہے۔ آپ غلو کرتے ہیں اپنے حساب سے، اور ہم چیک کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں غلو نہیں ہے، کہ یہ ہے غلو۔ آگے سنیں۔ بالکل، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی اس طریقے سے قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے ان معاملات کے اندر جو ایک اہل بیت سے محبت رکھنے والے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ جہلمی صاحب کا فتویٰ سن لیجئے، یعنی جہلمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے فالو نہیں کرتے تھے، نہیں، آپ فالو نہیں کرتے۔ اہل بیت سے محبت کا نظریہ آپ کا جو ہے وہ غلو پہ مبنی ہے۔ ہم تو حضرت
اہل بیت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ اہل بیت سے آپ نے تو ازواج کا ذکر نہیں کیا نا, ان کو نکال دیا. جیلمی صاحب کی باتیں نوٹ کریں, مگر جو ان کے ماننے والے اتنے غالی ہو چکے ہیں نا, ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ جیلمی صاحب کر کیا رہے. دیکھیے حضرت معاویہ کا اگر دفاع کریں گے تو جیلمی صاحب کہیں گے ناانصافی پہ مبنی ہے, کیونکہ جیلمی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ حضرت معاویہ غیر منصف تھے. غور کر لیں, اگر ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ دلائل دونوں کے کمپیئر کریں کہ جیلمی کیا کہہ رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے. تو یہی والی بات ہے. اور ہم آپ کو آخر میں پھر یہ بات بتانا چاہیں گے کہ جیلمی صاحب اہل سنہ کے اندر عصمت انبیاء کے اوپر تو شکوک پیدا کرتے ہیں, حضرت علی کے لیے عصمت کہتے ہیں, یہ وہی عقیدہ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے, ان کی تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. جیلمی صاحب غلو کر رہے ہیں اور غیر اہل سنہ کے عقائد کو کس پیار سے اندر داخل کر رہے ہیں اہل سنہ کے. اور جو ان کی شکل میں دیکھ رہا تھا, ان کی شکل میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے جس وقت وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, تو جس طرح وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں نا, ان کی ٹینشن صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. بہرحال دیکھ لیجیے, غلطی سمجھ لیجیے. والسلام تمت.